میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کی جس آیت کو دیکھتا ہوں وہ سائنسی حقائق پر مبنی ہے۔ یورپ اندھیرے میں تھا مگر اسلام روشنی میں۔ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ خدا کے وجود کا انکار کرو، قرآن کا انکار کراؤ، مذہب کا انکار کراؤ، قانون قدرت کے خلاف بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اختیار ہے کہ تم مرد ہو یا عورت۔ کس نے بتایا تھا کہ علقہ کے بعد مدغہ کی شکل یہ ہوگی؟ کس نے بتایا تھا کہ اس طرح ترتیب سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے؟ تیسرے ہفتے میں کان کا اندرونی پردہ شروع ہوتا ہے اور چوتھے ہفتے میں آنکھ کا اندرونی پردہ۔ کس نے بتایا یہ فرق؟ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو اس کا کوئی سورس بتا دیا جائے۔ سائنس ایویڈنسز دیتی چلی جا رہی ہے قرآن کے سچ ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی، اور دین اسلام کی تعلیمات کے مبنی بر حق ہونے کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، حضرات معتکفین اور معتکفات، عزیز طلبہ و طالبات، اور شرق سے غرب تک اطراف و اکناف عالم میں سمعی اور بصری ذریعہ سے ہماری ان مجالس اعتکاف میں جمیع شریک حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مبارک مہینے کی آخری عشرے کی یہ مبارک راتیں عطا کی، اور یہ آخری عشرہ ہر سال جہاں خلوت گاہ ہوتا ہے، روحانی تربیت گاہ بھی ہوتا ہے، اور ان ایام میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہر دو طریق سے سب حاضرین کو اور حاضرات کو خود شناسی اور خدا شناسی کا سبق ملتا ہے۔ خود کو پہچانے اور اپنے مولا کو پہچانے۔ اس حوالے سے اس سال کی پہلی 6 راتوں میں جو موضوع منتخب کیا گیا تھا اور جس پر آج چوتھی مجلس ہے ہماری گفتگو کی، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کا علم اور دور جدید کی سائنسی تحقیقات کے ذریعے تصدیق، اس راہ کو اپنایا۔ قرآن کا دعویٰ اور سائنس کا اعتراف، اس سے بہتر اس قضیہ کو، اس ایشو کو سمجھنے کی عقلی طور پر، منطقی طور پر اور پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کوئی اور طریق نہیں۔ جیسا کہ میں ہر رات کہتا ہوں، اس سلسلے میں فوکس قرآن مجید پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا اردو ترجمہ عرفان القرآن تو پہلے موجود ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو ہر روز بلا ناغہ پڑھیں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ جو ضروری توضیحات اور تشریحات کے ساتھ ہے، اسے پڑھیں اور اس کے ذریعے قرآن کو سمجھیں۔
اور قرآن کے دیے ہوئے فکر علم کو تدبر اور تفکر کی راہ سے اپنے قلب و باطن میں اور اپنے دماغ میں اتاریں۔ کو معلوم ہے کہ اس عرفان القرآن کا انگلش ورژن آج سے کوئی 17 سال پہلے چھپ گیا تھا، دا گلوریس قرآن، مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں آسان سے آسان تر زبان اور ادب کی عادی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت جو کنٹمپریری انگلش لینگویج تھی، موجودہ دور میں پوری مغربی دنیا میں پڑھی اور بولی جانے والی انگریزی زبان اور اس کا جو نیا اسلوب جو اسکول کے بچے بھی سمجھ سکیں اور انہیں کسی ایک لفظ کا معنی بھی سمجھنے کے لیے کسی کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کی اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے نیا ایک اور ترجمہ کیا براہ راست انگلش میں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، جس کے ترجمے آپ رات کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، دا مینیفیسٹ قرآن، یہ لکھا ہوا پڑا ہے بڑا اس کا، یہ فریز بائی فریز ہے اور اس وقت کی دنیا کی کنٹمپریری لینگویج انگلش لینگویج میں۔ جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ اردو میں پڑھیں، تدبر کریں قرآن مجید کو، اور جنہیں انگلش میں پڑھنے کی سہولت ہے، اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے دا مینیفیسٹ قرآن کا ایک نیا ترجمہ 17-18 سال کے بعد میں نے اب کیا۔ اس پہ 2 سال لگائے۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن کے علم سے جڑیں اور ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے علم سے طلب کریں۔ یہ اصل سورس آف گائیڈنس ہے، کیونکہ قرآن مجید اپنے بیان کو شروع ہی اس میسج سے کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ میں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب، یاد رکھ لیں، کوئی مذہبی کتاب اپنا آغاز اس چیلنج کے ساتھ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں نے اس سبجیکٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے 3 افراد سے آپ کو متعارف کروایا۔ پہلے دن جو نشست تھی اس میں ڈاکٹر مورس بیوکیل، بڑی تفصیل سے گفتگو کی، مگر آغاز ان کے ذکر سے کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کریمہ پہ تدبر کر کے اسلام قبول کر لی۔ فرانس کی تاریخ کے نامور چوٹی کے سرجنز میں سے اور سائنٹسٹ میں سے تھے۔ ایک قرآنی آیت انہیں حق تک پہنچانے کے لیے کافی رہی۔ میں نے آپ کو ان کا کلپ بھی دکھایا کہ جب وہ میرے مہمان تھے 1988 میں لندن میں ویمبلے کانفرنس، جو منہاج القرآن کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور آپ نے کلپ دیکھا کہ منہاج القرآن کی انٹرنیشنل کانفرنس میں خطاب بھی کر، ہم نے ان کا ماجرا براہ راست ان سے سنا۔ دوسرا تعارف میں نے آپ سے کروایا ایک برٹش چیف پولیس آفیسر، اسکاٹ لینڈ یارڈ کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے رچرڈ وارلے، جنہوں نے قرآن مجید کی فقط 2 آیتوں میں 2 سبجیکٹس پر تدبر کیا اور اس کے نتیجے میں 1993 میں اسلام قبول کر لی، ریجنٹس پارک ماسک میں لندن میں جا کر۔ 1989 میں ترجمہ قرآن خرید کر مطالعہ شروع کیا، جب وہ مسلمانوں کے احتجاج کے خلاف امن و امان قائم کرنے کی ڈیوٹی پر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی نفسیات سمجھنے کے لیے کہ انہیں کس طرح کنٹرول کیا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ 4 سال کی محنت سے اللہ رب العزت نے انہیں حق تک پہنچا دی اور قبول اسلام سے شرف یاب ہوئے۔
صرف 2 آیتوں پر تدبر. پھر میں نے کل آپ کو اپنی گفتگو کی بگننگ میں ڈاکٹر گیری ملر کا تعارف کروایا، جو کینیڈین پروفیسر ہیں، یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے تھے، میتھمیٹکس کے اور لاجک کے. انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے، مسٹیکس نکالنے کے لیے، ایررز نکالنے کے لیے، یعنی قرآن کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے. اور وہ غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے بڑھتے 1978 میں حق کو پا گئے، اسلام قبول کر لیا. اور دیکھا پورے قرآن میں کسی جگہ کوئی ایرر نہیں ہے. ایز اے میتھمیٹیشین اینڈ ایز لاجیکل سائنس کے ہیڈ کے طور پر کہہ رہے. یہ 3 چیزیں بیان، 3 لوگوں کا تعارف کروایا ہے. آج اسی حوالے سے آپ کو پھر کینیڈا لے چلتا ہوں. آئیے میرے ساتھ کینیڈا کا سفر کریں. اور یہ سال ہے 1995 کا. میں خود اس وقت کینیڈا موو نہیں ہوا تھا، اس کے بہت مدت بعد جا کے کینیڈا موو ہوا. اس زمانے میں امریکہ، کینیڈا یعنی نارتھ امریکہ کے جیسے وزٹ کرتا تھا، کانفرنسز سے خطاب کرتا تھا، یہاں کی یونیورسٹیز کے خطاب ہوتے تھے. نیو یارک میں یونیورسٹیز کو خطاب کیے. میں نے واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں ایڈریس کیے، لیکچر دیے. بالٹیمور یونیورسٹی امریکہ میں لیکچرز دیے. ایریزونا یونیورسٹی میں، اسٹیٹ آف ایریزونا، وہاں اس زمانے لیکچرز دیے. الغرض مختلف جگہوں پر میرے وزٹ ہوتے تھے. اور پھر اس طرح انگلینڈ بھی اور یورپ بھی، ساؤتھ افریقہ یونیورسٹیز میں ہوتے رہتے تھے. اس زمانے میں میرا ایک وزٹ ہے جو آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. یہ ہے 3 اپریل 1995 کا دن. میں یہاں پہنچتا ہوں کینیڈا. آج سے کتنے سال قبل؟ یہ بن جاتے 29 سال قبل کی بات. ابھی آپ فوٹو دیکھیں گے تو پہچانیے، شاید 29 سال قبل کی فوٹو. یہاں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر کیتھ ایل مور، جن کی ڈیتھ اب 2019 میں ہوئی، آج سے 5 سال قبل ڈیتھ ہوئی. یہ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے اناٹمی کے، اور اسپیشلسٹ تھے ورلڈ وائڈ ایمبریالوجی کے. ڈویژن آف اناٹمی یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے چیئر رہے 1976 سے 1984 تک. اور جو پوری امریکن ایسوسی ایشن آف کلینکل اناٹومسٹس ہے، AACA، اس کے پریزیڈنٹ رہے کئی سال. یعنی بطور سائنٹسٹ، بطور اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا اس شخص کا. بہت سی کتابوں کے آتھر ہیں. ان کی معروف کتابیں جو ہر میڈیکل کالج میں پوری دنیا میں اناٹمی اور ایمبریالوجی کے سبجیکٹ میں ٹیکسٹ بک ہیں، شامل نصاب ہیں. پاکستان کے اندر بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی سے لے کر نشتر میڈیکل کالج تک چلے جائیں، اناٹمی اور ایمبریالوجی کے سبجیکٹ میں تمام ڈاکٹرز ان کی لکھی ہوئی کتب پڑھتے ہیں. سند ہیں کلینیکلی اورینٹڈ اناٹمی، اسینشل کلینیکل اناٹمی، یعنی اس طرح کی بہت ساری بکس ہیں ایمبریالوجی پر اور اناٹمی. اور ان کے ساتھ بہت سے ایسے سائنٹسٹ اور پروفیسرز بھی تھے جو کو آتھرز ہیں. بہت سی کتابیں اکیلے لکھی. یہ ہیں پروفیسر کیتھ مور جن کا میں نے ذکر کیا. آج ان کے تذکرے سے بات کو شروع کریں گے. یہ 1995 کی تصویر ہے. میں انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچا تھا. ان کی کتابیں پڑھی تھی 80s کے زمانے میں اور اوائل 90s میں. یہ ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی.
انہوں نے اپنی کتابیں مجھے تحفہ دی سائن کر کے 3 اپریل 1995 کے سگنیچر۔ میں نے انہیں اپنی 2 کتابیں انگلش میں، ایک قرآن آن ایمبریالوجی اور ایک قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، 2 انگلش کی کتابیں میں نے ان کو تحفہ دی، اور یہ دیکھ کے حیران ہوئے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی کتب میں آپ کی کتابوں کے ریفرنس دے کے اسلام اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ تو میری کتابوں میں ان کی کتب کے حوالے تھے، وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں، کیونکہ ان کی کتب چھپ چکی تھی، میں خرید چکا تھا امریکہ سے مختلف وزٹس کے دوران، اسٹڈی کر کے تو اپنی کتابوں میں ریفرنسز دیے۔ ان سے طویل نشست ہوئی، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آج کی گفتگو کا میجر حصہ ان کی اور ان کے ساتھ دوسرے جو پروفیسرز اور سائنٹسٹ ہیں، اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ، وہ جو کو آتھرز ہیں، ان کی تحقیقات پر مبنی ہے۔ مگر میں نے چاہا کہ ابتدائی گفتگو میں تھوڑا سا حصہ بیان کر دوں تاکہ ملاقات کا موضوع ختم ہو جائے۔ تو نشست کے اختتام پر میں نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک بڑا ہی خوشگوار جواب دیا، مسکراتے چہرے کے ساتھ، مگر میری دعوت کے جواب میں یس یا نو کیٹیگوریکلی دونوں میں سے کوئی چیز نہیں کہی، نہ یس کہا نہ نو، مسکرائے مگر جواب بڑا مثبت اور خوشگوار دیا۔ وہ جملہ میرے پاس ان کا امانت، اس میں اسلام کے لیے ان کی محبت اور قرآن کے لیے ان کی عقیدت جھلکتی تھی، اور انہوں نے یہ امر واضح کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں رہا مجھے جب انہوں نے اس تحقیق کو 1980 میں شروع کیا تھا اور میری ملاقات 1995 میں ہوئی۔ 15 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے قرآن مجید میں پایا ہے، اس سوال کا کوئی اور جواب ممکن نہیں سوائے اس کے کہ یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور اس وحی ربانی کا علم ہے جو قرآن مجید میں اترا اور ہم تک پہنچا۔ اگر اللہ کے وجود کو نہ مانے اور قرآن مجید کو اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب نہ مانے اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور رسول نہ مانے، تو میں ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے مذہباً کرسچن ہوں، مسیحی ہوں، مگر سائنٹسٹ ہونے کے ناطے میرے پاس اس امر کا اور کوئی جواب نہیں کہ جو تحقیقات ہمیں اب اس 50 سال کے عرصے میں میسر آئی، جو سائنسی معلومات انسان کی تخلیق کے بچہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اس پر آج گفتگو ہو، اور کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اور اس کی کیا کیا جزئیات اور تفصیلات ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا ادراک سائنس کو اب ہوا ہے آج سے 50 برس پہلے، صرف 50 برس پہلے، 1941 کے بعد ادراک ہوا ہے۔ اس سن کو یاد رکھیں، 1941 کے بعد پوری دنیا کی سائنس کو وہ معلومات ملی، اور اس سے پہلے ایون 20ویں صدی کے پہلے 40 سالوں میں بھی یہ معلومات نہیں تھی انسانیت کے پاس، مگر وہ معلومات پوری صحت کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ اور پورے تعین کے ساتھ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اس حیرت کا کوئی جواب میرے پاس نہیں سوائے اس کے کہ میں مانوں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب اگلی بات میں کر چکا ہوں جس پر میں نے انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے خوشگوار جواب دیا۔ بعد میں میری ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، سو وہ اینڈ اپ کہاں جا کے ہوئے اپیرنٹلی، ظاہری طور پر، اس کا مجھے علم نہیں، معلوم نہیں
کہ خاموشی سے انہوں نے اسلام ایمبریس کر لیا ہو، اسلام قبول کر لیا ہو، ایمان لے آئے ہوں اس پر خاموشی سے، مگر مجھے اس ملاقات کے بعد کہ ان کے احوال کا علم نہیں، سو میں یہ بات کلیئرٹی سے نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ آ جائیے کہ 1980 میں ڈاکٹر کیتھ مور کو دعوت ملتی ہے سعودی عرب سے کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اس میں اناٹمی اور ایمبریالوجی پر آ کے لیکچر دیں۔ 1980 میں وہ ایک اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ کے طور پہ، سائنٹسٹ کے طور پہ، اس سبجیکٹ کی عالمی اتھارٹی کے طور پر، یعنی جتنے آپ میں سے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا، ان سب نے MBBS کرتے ہوئے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی، انگلینڈ اور یورپ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ویسٹ نارتھ امریکہ میں بھی پڑھائی جاتی، ورلڈ وائڈ اتھارٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکالرز اور پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں جو اسی سبجیکٹ پہ جنہوں نے لکھا ہے۔ ساری کتب کی معلومات کو یکجا، کسی میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی معلومات۔ سعودی عرب پہنچے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے۔ جب وہ لیکچر دے چکے تو وہاں ایک کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک ایمبریالوجی کمیٹی تھی جو علم جنینیات، یعنی جنین کہتے ہیں بچہ جب ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا، تو ماں کے یا بیوی کے رحم میں بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ ایمبریو بنتا ہے، عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں، اور وہ بچہ تشکیل پاتا ہے۔ تو پیدائش سے پہلے تک ماں کے پیٹ کے اندر کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کی سٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ اس بچے یا بچی کی زندگی کی ابتدا سے تولد، ولادت تک، اس کی برتھ تک، یہ جو 9 مہینے کا زمانہ ہے، 9 مہینے کا عرصہ، اس میں اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس سٹڈی کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ یہ 9 مہینے میں نشو و نما ہو رہی ہے بچے کی، پہلا پوائنٹ ہے، بگننگ سے لے کر اینڈ تک بچے کے تولد، کیونکہ اس میں بچے کو ایمبریو کہتے ہیں۔ اس پر ایک کمیٹی تھی سعودی عرب کے پروفیسرز کی، انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، یہ اب مسلمان سعودی عرب کے پروفیسرز یونیورسٹی کے، اور وہ اور باہر کے ملکوں بھی تھے، صرف سعودی نہیں تھے، مگر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے پروفیسرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے ان کی تشریح کروائیں، آپ ان آیات کی تفسیر کریں، ایک اناٹومسٹ اور ایک ایمبریالوجسٹ، سائنٹسٹ ہونے کے ناطے، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس طرح کچھ احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی، ان کی تشریح کر کے دیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن مجید کی وہ آیات دیکھی، آف کورس انگلش میں ترجمہ کر کے دیکھی اور حدیث کے ترجمے دیکھے، تو کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا اور حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے بیان میں اتنی ایکوریسی تھی، اتنی صحیح ڈسکرپشن تھی ایمبریو کی اور ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی اور ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کی، کہ جس علم کا تصور آج سے 1400 سال پہلے روئے زمین کا کوئی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ 1400 سال قبل وہ معلومات فراہم کر دیں جو معلومات سائنس کے ذریعے ہمیں ابھی اس صدی میں، 1995 کی بات ہے نا، اس صدی کے 50 برس کے اندر ملی ہیں، اب جا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ تھی، ڈیٹیلڈ تھی جو قرآن مجید نے سٹیٹمنٹس دی۔ یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اب چلتے ہیں آگے اس موضوع پر۔ اب میں جو فیکٹس ہیں وہ ان سائنٹسٹ کے دیے ہوئے اپنی بکس کی ریسرچ پر بیس کر کے بیان کرتا چلا جاؤں گا، اور ساتھ میں قرآن مجید کے حوالے سے مزید کچھ اور ہسٹورک چیزیں ایلیبوریٹ کرنے کے لیے بھی دیتا جاؤں گا۔
اور ان کی اپنی کتاب وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، یہ بھی ان کی کتاب۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، اور جتنے اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اسکالرز، پروفیسرز، سائنٹسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح ڈیولپ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 16ویں صدی عیسوی تک، آج 21ویں صدی عیسوی، تو 16ویں صدی کا مطلب ہے آج سے 400-500 سال پہلے تک۔ اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں، 400-500 سال پہلے تک جو پوری روئے زمین پر، روئے زمین پر، عرب و عجم میں، مسلم اور غیر مسلم دنیا میں، ہر طرف جو علم تھا، جو ایگزسٹ کرتا تھا، علم الجنین، ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق اور نشو و نما کا علم، بچے کے پلنے کا علم، وہ وہی علم تھا جو ارسطو نے اور اس کے ہم زمانہ لوگوں نے دیا تھا، اور 16ویں صدی عیسوی تک اس علم میں ایک رتی کے برابر بھی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس تصور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کل کی ایک بات کے ساتھ کو ریلیٹ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے، جیسے میں نے کہا کہ نیوٹن جب آیا تو نیوٹن ایک نامور سائنسدان، اس کے زمانے تک نیوٹن خود اور دنیا کے سارے سائنسدانوں کے پاس جو علم تھا، پوری دنیا کی سائنس، وہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، جامد ہے، متحرک نہیں ہے، زمین جامد، اسٹیٹک یونیورس۔ اور نیوٹن بھی اسی میں بلیو کرتا تھا، ساری سائنس بھی، اس کا علم بھی یہی تھا۔ چلتے چلتے 1915 تک یہی علم رہا، 1915 تک دنیا کے کسی خطے میں اس علم میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ ساری کائنات ساکن ہے، یونیورس اسٹیٹک ہے۔ 1915 میں آئنسٹائن نے آ کر، یہ پہلا شخص ہے دنیا میں سائنس کی تاریخ کے اندر جس نے کائنات کے جامد ہونے کا، ساکن ہونے کا تصور بدلا اور کہا نہیں، متحرک ہے، کائنات موو کر رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کائنات کے متحرک ہونے کا نظریہ دے کر نیوٹن اور اس کے بعد تک کی سائنس کے نظریے کو رد تو کر دیا، مگر یہ بیان نہیں کر سکا کہ کائنات ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے، ایکسپینڈنگ ہے، یہ آپ کو یاد ہو۔ بس اسی طرح کی مثال لے لیں۔ یہ تحقیق 1922 سے شروع ہوئی، رشیا کے سائنٹسٹ، بیلجیم کے سائنٹسٹ، امریکہ کے سائنٹسٹ، 1922، 1924، 1929 میں جا کے ایڈون ہبل کا میں نے ذکر کیا، پھر بعد میں 1965 پینزیاز وغیرہ کے میں نے نام بتائے تھے تفصیل، جا کے یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی۔ گویا 1922 سے لے کر 1965 تک سائنس کی دنیا اس علم پر پہنچی کہ کائنات متحرک بھی ہے اور ہمہ وقت اس میں پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ تو سائنس اس طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہے۔ یہ تو 200 سال 300 سال پہلے یہ ترقی شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 1200 سال کا عرصہ ویسٹرن ورلڈ اور یورپ میں اس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، ڈارک ایجز، چونکہ مغربی دنیا اور یورپ اندھیرے میں تھا۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ میں نے 80s اور 90s کے زمانے میں جو خطاب کیے تو میں ان سبجیکٹس پہ بڑا فوکس کرتا تھا۔ یہ تو اب آج اپنے بیٹے بیٹیوں کی خاطر کوئی 25-30 سال کے بعد یہ سبجیکٹ میں نے شروع کر دیا ہے۔ میں تو سبجیکٹ ہی یہ چھوڑ گیا ہوا تھا، بھول گیا تھا۔ یورپ 1000 سال پچھلا جو گزرا اس کو ڈارک ایجز کہتا تھا، اندھیروں کی دنیا ہے، یہ ساری اندھیروں کے زمانے ہیں۔ کیوں کہ یورپ خود اندھیرے میں تھا۔ جو ارسطوٹل نے دے دیا تھا، ارسطو وغیرہ نے، اسی پر مغربی یورپین سائنس 1000 سال تک اسی پر قائم رہی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نظریہ نہیں بدلا، ترقی نہیں ہوئی، نئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ یورپ اندھیرے میں تھا مگر اسلام روشنی میں تھا، اسلام اندھیرے میں نہیں تھا۔ سرزمین مکہ و مدینہ سے نور چمکا تھا،
اس نے مسلم دنیا کو روشن کر دیا تھا قرآن کے چشمہ نور سے، حدیث نبوی کے چشمہ نور سے، اور علوم اسلامیہ کے چشمہ نور سے، اور مراکز علم قائم کر دیے تھے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، اور شرق سے غرب تک دنیا میں علم اور سائنس کا نور پھیلا دیا تھا۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے، کسی کو اگر اس کو پڑھنے کا شوق ہو تو میری کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے چیزیں بیان کی۔ سیرت رسول کا مقدمہ 2 جلدوں میں ہے، 2، اس کو پڑھی۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جس طرح 1915 تک سائنس وہیں رکی ہوئی تھی آئنسٹائن سے پہلے، گویا آپ یوں کہہ لیجئے 2000 سال سے سائنس رکی ہوئی تھی کہ ساری کائنات سٹیٹک ہے آئنسٹائن سے پہلے۔ اسی طرح ایمبریالوجی میں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم میں کن مرحلوں سے گزرتا ہے یا نہیں گزرتا، کیا تفصیلات ہیں، اس پر سائنس 16ویں صدی تک رکی ہوئی تھی، اسی علم پر جو ارسطو نے دیا تھا، کوئی ترقی نہیں۔ اسی عرصے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ سن عیسوی کے اعتبار سے 7ویں صدی عیسوی ہے، یعنی میں جو 16ویں صدی بتا رہا ہوں، 16ویں صدی سے 1000 سال پہلے آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور ہجری صدی میں آپ کو پتا ہے 1400 سال پہلے بعثت ہوئی، تشریف لائے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ مکہ اور مدینہ میں تو یونان کا علم ہی نہیں پہنچا تھا۔ آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں سمجھا دی تھی یہ بات، یہاں تو نہ سائنس تھی، نہ علم تھا، نہ مکتب، نہ مدرسہ، نہ اسکول، نہ لیبارٹری، نہ نالج، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو امیین، ان پڑھ لوگوں کا، بدوؤں کا معاشرہ تھا۔ لیکن جہاں جہاں علم تھا، میں بات کر رہا ہوں یورپ کی، روم کی اور یونان کی، کہ جن خطوں میں علم تھا پچھلی سیولائزیشن کا، اس ویسٹرن ورلڈ کے ان خطوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اور یہ ڈاکٹر کیتھ مور لکھتے ہیں until the 16th century no major advancement، اب یہ میں ان کے لفظ پڑھ رہا ہوں، in our knowledge of embryology were recorded in the literature of western science۔ اس زمانے تک مغربی دنیا کی سائنس میں ایمبریالوجی میں کوئی ترقی نہیں۔